بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ انوار و برکات، افضل ذکر اور افضل استغفار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورۃ محمد کی آیت فلما انہ لا الہ الا اللہ تلاوت فرمائے۔ طبرانی۔ کلمہ طیبہ سیدھا عرش تک پہنچاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطِ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ترمذی۔ ہر کلمہ گو کو جہنم سے نکالنے کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہر اس شخص کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا مجھے کسی طرح بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ موت سے پہلے کثرت سے کلمے کا اقرار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل اس کے ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو۔ دل سے کلمہ پڑھنے پر جہنم سے نجات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ اخلاص کی برکت اور علامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ طبرانی کبیر۔ برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا کلمہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ابو یلی۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی مغفرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے سامنے نور کا ستون ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ٹھہر جاؤ۔ وہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ فضائل و اعمال۔ روزانہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح کا معمول بنائیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔